فلسطین کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3000 سالوں سے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے جنگ چل رہی ہے۔ 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دیں۔ آخر بڑی مشکل سے فرعون نے ان یہودیوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو لے کر فلسطین کی طرف گئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کر دو۔ یہودیوں نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا سنائی، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ اور اس کے پہلے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ ساری لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اور یہودی اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ یروشلم اور مسجد اقصی ان کی ہونی چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ علاقہ تو یہودیوں کا ہونا چاہیے، لیکن تورات میں اس علاقے کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بتایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اسحاق علیہ السلام از دی فادر آف بنی اسرائیل، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے فادر سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون کہ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو ان کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام یعنی عربیوں کا بھی حق ہے۔ آخرکار 40 سال اس ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور اگلے 300 سالوں تک بنی اسرائیل اس سٹی پر قبضہ نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سالوں کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اس سٹی یعنی یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں پر پہلی دفعہ کوئی مسجد یا ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین پر 400 سالوں تک حکومت کی، لیکن 400 سالوں کے بعد عراق میں ایک بہت بڑی امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، بہت سارے یہودیوں کو مار دیا اور اس ٹیمپل کو بھی شہید کر دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور جو یہودی بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہیں غلام بنا کر عراق لے کے جایا گیا۔ یہودی 70 سالوں تک عراقیوں کی غلامی کرتے رہے، لیکن 70 سالوں کے بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے عراق پر حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا، اور آپ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر دوبارہ فلسطین بھیج دیا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنایا جائے، جو ٹیمپل اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ اب یہودیوں نے دوبارہ 400 سالوں تک فلسطین پر حکومت کی، لیکن 400 سالوں کے بعد ایک اور بڑی حکومت نے ان پر حملہ کیا اور یہودیوں کو 600 سال کے لیے یہاں سے بھگا دیا، دی گریٹ رومن امپائر، اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ بنی اسرائیل نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن بہت سے بنی اسرائیل کے لوگ مارے گئے، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن امپائر سے بچ کر غاروں میں رہنے لگے، اور بیت المقدس جنہیں سلمان علیہ السلام نے اور بعد میں ذوالقرنین علیہ السلام نے بنایا تھا اسے بھی تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک نہیں بن سکا۔ یہودیوں نے یروشلم اور فلسطین پر 600 سالوں تک حکومت کی۔ اس وقت رومن امپائر نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اس نے عرب میں تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی حکومت اس تیزی سے پھیلتی گئی کہ اس نے کچھ ہی عرصے میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد حضرت عمر اس بہت بڑے خطے کے بادشاہ بن گئے۔ ان کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ سے بھی بہت بڑی تھی۔ اب مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھے، یا تو یروشلم کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے جس طرح پہلی حکومت نے کیا تھا، یا تو اس کا محاصرہ کر لے۔ آخر 6 مہینے بعد فلسطین کے گورنر نے کہا کہ میں ایک ہی شرط پر فلسطین مسلمانوں کے حوالے کروں گا، اگر مسلمانوں کے بادشاہ عمر بن خطاب آ کر مجھ سے ملیں۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے سوچا کہ کیوں مسلمانوں کے بادشاہ کو تنگ کیا جائے، اس لیے وہ خود حضرت عمر بن کر فلسطین کے گورنر سے ملنے چلے گئے۔ خالد بن ولید کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی، اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، آلموسٹ 7 فٹ۔ لیکن اس گورنر کے ساتھیوں میں سے ایک شخص پہلے ہی حضرت عمر سے مل چکا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے خلیفہ حضرت عمر کو رومن امپائر بلایا۔ اس وقت سفرونیس جو ان کا گورنر تھا بالکل گولڈ اور سونا چاندی پہن کر تیار ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے بادشاہ حضرت عمر ان سے ملنے آ رہے تھے۔ سفرونیس اور اس کا پورا ملک یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ خود پیدل چل کر آ رہا ہے اور اونٹنی پر اس کا غلام بیٹھا ہے، اور بادشاہ نے بہت سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ منظر یروشلم کے عوام کے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جس بادشاہ نے بھی یروشلم کو فتح کیا ہے، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا تھا اس نے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کا خون بہایا تھا، لیکن یہ سب سے بہادر بادشاہ ہونے کے باوجود بھی سادہ کپڑوں میں اور بغیر فوج کیا ہے۔ حضرت عمر نے تمام ریلیجنز کو آزادی دی اور سفرونیس نے مسلمانوں کے حوالے یروشلم کو کر دیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو بیت المقدس آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے اس بات کو نہ مانا اور یہودیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ بیت المقدس آ سکتے ہیں، اور اس طرح یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ لیکن کرسچن نے 350 سالوں کے بعد پوری دنیا سے فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔
उस वक्त मुसलमानों की आपस में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी, जिसका फायदा क्रिश्चियन ने उठाया और यरूशलेम को फतह कर लिया। और यरूशलेम को फतह करने के बाद मुसलमानों पर अनगिनत जुल्म ढाए। मुसलमान और यहूदियों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को कैबन्स में बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने उस कैबन्स को भी आग लगा दी। लेकिन इसके 90 ईयर्स बाद मुसलमानों के बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी दुनिया से मुसलमानों की फौज जमा की और यरूशलेम पर दोबारा हमला कर दिया और इस तरह यरूशलेम को दोबारा आजाद करवा लिया। और उस वक्त सारे क्रिश्चियन यही सोच रहे थे कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने यहूदियों और मुसलमानों पर जुल्म किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस पर क्रिश्चियन भी बहुत हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि हमने तो मुसलमानों और यहूदियों पर जुल्म किया था, तो तुमने हमें छोड़ क्यों दिया? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस मौका पर कहा कि मैं जालिम नहीं हूँ, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारे रिलीजन्स को आजादी दी और मस्जिद अक्सा जैसे महल बना दिया गया था, उसमें नमाज अदा की और उसके 800 साल बाद यानी आज से 100 साल पहले यरूशलेम पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी। अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को खत्म कर दिया। यहूदियों के पास पिछले 1800 सालों से अपना कोई मुल्क नहीं था, तो उन्होंने ज़ायोनिज़्म नाम की सोच शुरू की। अब यहूदियों ने इस इलाके को हर तरह से हासिल करने की कोशिश की, इवन कि इन्होंने उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद को भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस मौका पर यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानियों को खत्म करना पड़ेगा। और जैसे ही वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई तो फलस्तीन उस्मानिया रियासत के हाथों से निकलकर ब्रिटिश की तरफ चला गया। बहुत सारे यहूदी फलस्तीन शिफ्ट होने लगे और मुसलमानों को उनकी जगह सेल करने के लिए डबल और ट्रिपल प्राइस दी, क्योंकि यहूदियों के पास पैसा बहुत था। इजराइल ने फलस्तीन के तकरीबन 60% इलाकों को फतह कर लिया। यहूदियों के साथ रशिया और यूएन का भी सपोर्ट था। इजराइल ने ये इलाके फतह करने के बाद तकरीबन 7 लाख अरबियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इजराइल में यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस तरह इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। अब पूरी दुनिया से यहूदी इजराइल में शिफ्ट होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अरब के सेंटर में बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी, लेकिन उस वक्त गाजा और वेस्ट बैंक इजराइल के कंट्रोल में नहीं था। लेकिन आज से 60 साल पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर जंग दोबारा शुरू हो गई और इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया वर्सेस छोटा सा इजराइल। लेकिन इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर हरा दिया। अरब ममालिक इतने छोटे से मुल्क से इतनी बुरी तरह से हार गए। अरब ममालिक के लोग इजराइल से 2 दफा हारने के बाद अपने नेशनलिज्म हुक्मरानों के खिलाफ हो गए और अब उनके हुक्मरान नेशनलिज्म को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगे, जिस सोच का नाम था द मुस्लिम ब्रदरहुड। इस जीत के बाद इजराइल ने गाजा में और वेस्ट बैंक में दोनों में बमबारी करना शुरू कर दी और इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर लिया और आज तक इजराइल से ये दोनों इलाके दोबारा कोई नहीं छीन सका। अगर आप इस्लामिक नॉलेज लेना चाहते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इन्फो विद उस्मान को सब्सक्राइब करें।